بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل الزاہد ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ دوستو آج سے ہم آپ کو نبیوں کے قصے سنائیں گے۔ محسن انسانیت و فخر الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سب سے پہلے بتائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک عرب میں پیدا ہوئے۔ اسی سرزمین پر پہلے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے۔ ہر نبی نے اپنے زمانے اور حالات کے مطابق شریعت کی باتیں بتائیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، نیکی کی دعوت دی، برائی سے روکا۔ آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آپ نے بھی وہی تعلیم دی جو سابقہ نبیوں نے دی۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر صبح صادق کے وقت مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ بچہ کا نام محمد رکھا گیا۔ ایسا نام عرب میں کسی نے نہیں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانہ میں پیدا ہوئے اسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ فیل کے معنی ہاتھی کے ہیں۔ یمن کا بادشاہ ابرہ کعبہ پر حملہ کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ فوج کے سپاہی ہاتھیوں پر سوار تھے۔ ابرہ کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا۔ خدا کا کرشمہ دیکھیے کہ اللہ نے ابرہ کو پسپا کر دیا۔ اس کے بہت سے سپاہی ہلاک ہوئے۔ عرب میں دستور تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی دایا کے حوالے کر دیا جاتا اور وہ اپنے گاؤں لے کر جاتی، اپنی نگرانی میں پرورش کرتی۔ بچہ کھلی ہوا میں پرورش پاتا، تندرست و توانا رہتا، صاف ستھری زبان سیکھتا، زبان میں فصاحت و بلاغت ہوتی۔ چنانچہ اسی روایت دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے آئیں۔ کچھ عرصہ بعد حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ماں کی شفقت سے محروم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے پرورش کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار و محبت کے ساتھ پرورش کرتے رہے۔ 2 سال کے بعد ان کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا۔ ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ سمجھدار ہوئے تو تجارتی سفر پر ابو طالب کے ساتھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں بھی چراتے تھے، اپنے چاچا کے گلوں کی رکھوالی بھی کرتے اور چرانے کے لیے جنگل لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب کے ہمراہ کئی تجارتی سفر کیے، خرید و فروخت کے طریقے سیکھے۔ سفر کے دوران بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ملک شام جایا کرتے تھے۔ مکہ میں ایک خاتون رہتی تھی، نام ختیجہ تھا۔ عورت تو تھی لیکن باصلاحیت تھی، وہ بھی تجارت کرتی تھی اور اپنا مال ملک شام بھیجتی تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اکثر سنا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کامیاب تاجر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ صفات حسن اخلاق سے بھی واقف تھی۔ لوگوں کی زبان سے یہ کہتے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں، لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ دل میں کہنے لگیں کہ ایسے راست باز اور سچے آدمی سے ملنا چاہیے، شاید وہ کاروبار میں مدد کر سکے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی مال لے جا کر فروخت کریں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے شخص کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس پیشکش کو منظور کر لیا، چنانچہ تجارت کا مال لے کر شام جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنا غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے ہمراہ کر دیا۔ قافلہ روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک شام کی طرف جا رہے تھے تو راستہ میں بصرہ کے قریب ایک یہودی عالم ربی رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب سے گزرے، کچھ دیر سستانے کے لیے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔
ربی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب غور سے دیکھنا شروع کیا اور میسرہ کو اشارے سے اپنے پاس بلا کر پوچھا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا، اس شخص کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ ربی نے کہا، خدا کی قسم، اس درخت کے سائے تلے سوائے نبی کے کوئی نہیں بیٹھتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب اس شخص کو نبوت ملتی۔ شام کے سفر سے واپس لوٹے، مال و فروخت کرنے کے بعد جو رقم حاصل کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے میسرہ سے سفر میں پیش آنے والے حالات دریافت کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی پوچھا۔ میسرہ نے سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالہ کردار کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ میسرہ نے جو باتیں بتائیں اس سے آپ رضی اللہ عنہ بہت متاثر ہوئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجت میں آنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشکش منظور کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ 15 سال کا فرق تھا۔ نکاح ہو گیا۔ تقریب میں حضرت حمزہ ابو طالب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور برادران قریش شریک ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ شادی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بہتر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کا خیال رکھتے تھے، بے کسوں کی مدد فرماتے تھے، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے تھے۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور حسن اخلاق کے قائل ہو گئے۔ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتا تھا۔ خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر۔ یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ آج سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ تعمیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی حصہ لیا۔ خانہ کعبہ جس حالت میں آج نظر آ رہا ہے، پائیداری اور خوبصورتی کے اعتبار سے قدیم کعبہ سے بہت فرق ہے۔ صدیاں گزر گئیں، آج بھی اللہ کا یہ گھر قائم ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ خراب موسمی حالات اور بارشوں کی وجہ سے عمارت بوسیدہ ہو جاتی تھی تو مرمت کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ جب سرکار دو عالم کی عمر 35 سال تھی تو ایک مرتبہ پھر ضرورت پیش آئی تو تعمیر کا کام شروع ہوا۔ کام تو مکمل ہو چکا، صرف سنگ اسود رکھنے کی باری آئی۔ سنگ اسود رکھنا ہر شخص کے لیے ایک اعلیٰ اعزاز تھا۔ سرداروں میں سے ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ سعادت اس کے حصے میں آئے۔ اس کے لیے لڑائی جھگڑے کی نوبت آ چکی تھی۔ بعد میں اتفاق رائے سے یہ بات منظور ہوئی کہ اگلے روز صبح سویرے سب سے پہلے جو شخص صحن کعبہ میں داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا ہم مان لیں گے۔ دوسری صبح سرکار دو عالم کو صحن کعبہ کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر سب نے ایک آواز ہو کر کہا، صادق آ گئے، امین آ گئے۔ سرداروں نے فیصلہ کرنے کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثالث مقرر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی۔ درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سنگ اسود رکھا اور اس کے کونے سرداروں سے پکڑوا کر حجر اسود کو خانہ کعبہ تک لے گئے، اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس منصفانہ فیصلے کی سب نے تعریف کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر لمحہ اور ہر وقت عبادت الہی میں گزرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ فرمائے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر ہر لمحہ اللہ کا ذکر رہتا تھا۔ مکہ معظمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے، یہاں ایک غار ہے۔ یہ جگہ بالکل سنسان ہے، یہ غار ہرا کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن تک اس غار میں گزارتے، اللہ کا ذکر کرتے اور عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر الہی میں مشغول تھے کہ اچانک ایک نورانی جسم نمودار ہوا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ فرشتے نے کہا، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خیال نہیں کیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری قوت سے دبا رہا ہے۔ پھر آواز آئی، پڑھ۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کیا پڑھوں؟ جواب ملا پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا اور انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی تھی جو آپ پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہوئے۔ اللہ کے رسول گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے غار حرا میں جو کچھ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا فوراً ایمان لے آئیں اور فرمایا خدا کی قسم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کے کام آتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، ناداروں کا خیال رکھتے ہیں، مہمان کی تواضع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں ہاتھ پٹاتے ہیں، بیہودہ بات نہیں کرتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور واقعہ بیان کیا۔ وہ الہامی کتابوں کے عالم تھے۔ پکار اٹھے پاک ہے پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہے، پریشان نہ ہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زین رضی اللہ عنہ بن حارث جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے اور درینہ رفیق تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے زیر اثر حلقہ کے لوگوں کو بھی دائرہ اسلام میں لے آئے، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ ایمان لانے والوں میں اضافہ ہی ہوتا رہا، حتیٰ کہ مسلمانوں کی تعداد 30 سے بڑھ کر تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر کو مرکز بنا لیا۔ 3 برس تک اشاعت اسلام کا کام خفیہ طور پر جاری رہا۔